لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب امین الحسن صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، قرآن میں ڈوب کر ایک نئی دنیا کو تلاش کرنے کا عزم لیے یہاں پر مصروف میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ایک تھیمیٹک سیشن پورا آپ نے یہاں پر گزارا ہے، اور میں بھی 2 دن ہمارے تنظیمی سیشن سے نچوڑ کر آیا۔ ابھی تک ہمارے پروگرامز چل رہے تھے، اور چونکہ خواہش نوجوانوں کی پاس سے تھی، اس لیے میں منع نہیں کر سکا، ورنہ میری بھی حالت بروکن ہے۔ میں اس وقت آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کہ کچھ دیر بیٹھا، اور امین بھائی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، امین بھائی تکلفاً بولتے ہیں ایسا، لیکن اصل میں ہمارے بھی وہ مربی ہیں، اور ایک وقت کے نہیں ہیں، زمانے سے ہیں، اور انشاءاللہ تا حیات رہیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ہمارے سب سے عزیز صدر تنظیم بھی رہے ہیں وہ، اور امین بھائی کے ساتھ وقت گزارنے کی آرزو لیے ہم جیسے کئی نوجوان اس وقت اپنا وقت امین بھائی کے ساتھ بتاتے تھے۔ اب دنیا ایسی ہے کہ آدمی مصروف ہو ہی جاتا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، میں موضوع پر بہت زیادہ آپ کو نہیں بولوں گا، لیکن میں یہاں آیا ہوں اس واردات قلبی کو سنانے کے لیے جس کا تجربہ مجھے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں میرا جو تجربہ ہے، ذاتی تجربہ، وہ میں آپ کو بولتا ہوں۔ اور امین بھائی جس وقت بول رہے تھے کہ قرآن کو دوست بنا، تو میں اس کو محسوس کر رہا تھا، فیل کر رہا تھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن ایک عجیب و غریب اندرونی طاقت رکھنے والی کتاب ہے، اور اس کی تاثیر یا اس کا امپیکٹ وہ ہر دور میں نیا ہوتا ہے، ہر دور میں نیا ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہو کر اٹھے، قرآن پڑھے، نیا تجربہ۔ آپ دکھ کی حالت میں قرآن پڑھے، نیا تجربہ۔ آپ پریشان ہیں، الجھن ہیں، جنون میں قرآن لے کر بیٹھیے، نیا تجربہ ہوگا۔ ہاں، آپ لوگوں کے ستائے ہوئے ہیں، آپ قرآن لے کر بیٹھیے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن دھیرے دھیرے آپ کے کان میں بول رہا ہے۔ اور یہ تجربہ میں نے کیا۔ رات کے 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ کر اکیلے میں بیٹھ جائیے قرآن کو لے کر، گنگناتے ہوئے، واردات الگ رہے گی۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اس جہاد کا پہلا سبق میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے جوجو، قرآن میں کوشش کرو، قرآن میں ڈوب جاؤ، اندر جاؤ، اندر ایک نئی کائنات دکھے گی آپ۔ اور میں یہ بات آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی بایو فزکس کی لیب یاد آتی ہے، جہاں پر میں خون کے خطروں پر ریسرچ کرتا تھا، اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ مائکروسکوپ کے اندر جب ہم ڈراپ آف بلڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک کائنات نظر آتی ہے۔ آپ کے پلیٹلیٹس، آر بی سیز دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک ایسا دکھتا ہے کہ ٹریفک کا ایک نظام ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ میری گھر کی گفتگو میں بیگم اور بچوں سے کہا کہ یہ جو خون کے خطرے میں ہم کو ایک دنیا آباد نظر آتی ہے، ویسے ہی قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو مختصر سے کنٹینٹ کے اندر، ایک آیت کے اندر آپ کو بعض وقت ایک دنیا نظر آتی ہے۔ تو یہ ڈوبنا جو ہے، یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ جو جتنی جدوجہد کرے گا اس کو ملے گا اتنا، جب کرے گا ملے گا، رک جائیں گے رک جائے گا، پھر شروع کریں گے قرآن پھر دے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ
ہمیشہ منتظر پائیں گے۔ اس کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیایں آباد ہیں، اس کے لمحات میں کئی کئی صدیاں پنہاں ہیں۔ دوستو، قرآن اور صاحب قرآن، اس تعلق سے بھی مجھے آبزرویشن سے لگا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ قرآن اور سنت کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ریلیشن ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میرے کو قرآن بھی دی گئی ہے اور اس کی جیسی ایک اور چیز دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو اور قرآن کی آیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مولانا امین احسن عیسائی لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی مثل ہے سنت، قرآن کی مثل ہے، سیم ایز سیم۔ سنت اپنے ثبوت میں بھی ہم پایا ہے قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن امت کے قولی تواتر سے ثابت ہے، اور سنت پریکٹیکلی عملی تواتر سے، پریکٹیکل کنٹینیویشن۔ ہم دونوں کو مقدم یعنی پریورٹی نہیں کر سکتے، دونوں میں کوئی آگے اور کوئی پیچھے، ہم دونوں کو مقدم اور مؤخر نہیں کر سکتے اور کسی کو ادنا و اعلیٰ قرار نہیں دے سکتے۔ پھر قرآن کے سلسلے میں ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے بات آ رہی تھی، یعنی امین بھائی کے سلائیڈ میں 5 اینگلز کو کور کیا گیا تھا، میں صرف 2 کو یہاں پہ ٹچ کروں گا۔ دیکھیے، قرآن میں سب سے پہلی وحی جو آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو میں نے اس پر کافی پڑھا ہے۔ پروفیسر حمید الدین نے لکھا ہے کہ موضوع پہلی وحی کا اللہ کچھ بھی اختیار کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ، وہ عبادت ہو سکتی تھی، وہ اخلاقیات ہو سکتے تھے، وہ اس دور کے حالات ہو سکتے تھے، لیکن کیا ضرورت تھی کہ جدید میڈیکل سائنس کا ایک ٹاپک اس میں الگ، یعنی ایک ایسا مرحلہ جو ماں کے پیٹ میں 7 پردوں کے اندر تیار ہونے والے گوشت یعنی ہماری پیدائش سے متعلق ہے، ایمبریولوجی۔ تو فرسٹ ہٹ جو قرآن نے ہم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے 21ویں صدی میں آنے والے موضوعات میں سے ایک موضوع میں پہلی آیات میں منتخب کر رہا ہوں۔ 5 وقت اس میں جو نا لکھنے کا، پڑھنے کا اور قلم کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر، اور یہ وہ انڈیکیٹر تھا جس کو لے کر قرآن آگے بڑھ رہا تھا۔ اب آپ اس کے بعد اگر آج غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سائملٹینیس 2 چیزیں ہو رہی تھیں۔ قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کر رہے تھے، اور وہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کمپیریزن آیا، افلا کیا ہے کہ کیا پڑھنے والے، لکھنے والے اور جاہل برابر ہیں؟ کیا اندھے اور آنکھ رکھنے والے اور اندھے برابر ہیں؟ تو یہ جو انکویزیٹو اسٹائل تھا، اس نے انسان کے انٹلیکٹ کو اپیل کیا، اور قرآن میں غالب اسٹائل ہے یہ۔ امین بھائی 2 دن اس پر بہت کچھ بولے ہوں گے آپ کو۔ قرآن کا ایک غالب اسٹائل ہے کہ آیات ہماری عقل کو اپیل کرتی ہیں، لگتا ہے ارے بات صحیح ہے، اور یہ جو سوالیہ انداز ہے، سوال پیدا کرنا، افلا یعلمون افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، یہ غالب اسٹائل ہے۔ تو قرآن کے اس اسٹائل کا عالم یہ تھا کہ وہ عرب جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بھی قرآن کے اس یعنی لاجیکل ڈومینیشن کو محسوس کرتے تھے، اور کئی واقعات ہیں ابو جہل کے، اتباع کے، قرآن کو سن کر وہ لوگ جو ہے نا لاجیکلی جواب نہیں مل پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے یعنی ایمان کا واقعہ بھی اسی میں سے آتا ہے، لاجیکل ہٹ کرتا ہے، عقل مندوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اور قرآن کا دوسرا اسٹائل ہمیں ملتا ہے جو ہمارے دل کو اپیل کرتا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جائیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ دونوں اسٹائلز لے کر قرآن آگے بڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے یعنی نالج کو کتنی عظمت عطا کی۔ آپ دیکھیے کہ شروع ہوتی ہے آیات علم سے، قرآن کے یعنی وہ حقیقی علم سے جو دنیا میں پریکٹیکلی انسان کو جس سے جوجھنا ہے، ہم نے الگ کر دیا ہے کنٹمپریری سائنس اور قرآنک سائنسز کو، ورنہ یہ 2 ایمبیڈڈ ہیں، وہ الگ ہو ہی نہیں سکتے، اس کی جو بھی وجوہات ہوں۔ لیکن اس کا پیک مجھے محسوس ہوتا ہے جہاں پر خود
خالق کائنات اپنی خشیت سے اس علم کو جوڑ دیتا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور یہ وہ موٹیویشن تھا قرآن کا جس نے پورے معاشرے کے اندر عام لوگوں کو جو بہت غور و فکر کرنے والے نہیں تھے، ان کا دماغ اپلائڈ تھا، عربوں کا دماغ اپلائڈ تھا، لیکن اس قرآن کے معجزے نے ان کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کی تھی اور لرننگ سینٹرز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نیچرل بات ہے کہ پہلی جو نالج جائے گی کسی بھی جگہ سے وہ اپنے عقائد کی ہوگی، وہ دین کی بنیادی باتوں کی ہوگی، لیکن وہ صرف وہاں محدود نہیں رہی۔ پروفیسر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ یہ مختلف نالج سینٹرز جو بننے لگے تو یہ 21ویں صدی کا آج جو اوپن لرننگ سسٹم ہے در حقیقت اس کے بانی اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے ریسورس پرسنز کے حیثیت سے صحابہ کو وہاں پر بھیجانا شروع کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعے میں ہم صرف ان کے جو ہے نا اخلاص کو بتاتے ہیں، وہ کہاں جا رہے تھے یہ نہیں بتاتے۔ وہ ایک ریسورس پرسن کی حیثیت سے قبیلے میں پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں تھا، ساتھ میں صفا وجود میں آ گیا تھا۔ صفا ایک اوپن لرننگ یونیورسٹی تھی، 800 لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی، اور یہ قرآن کی برسات پھواریں جو ہے نا ہلکی ہلکی آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول یوں مان لیجئے کہ بارش ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول اس میں پریکٹیکلی انجوائے کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ یہ بارش کو ایسے انجوائے کرو، یہ بارش کو ایسے انجوائے کرو، ایک ایک آیت ایک ایک آیت۔ اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جیسے کوئی آئس کریم کھا کر بھی اتنا ٹیسٹ نہیں لیتا، ویسا جو ہے نا صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مزہ آتا تھا گفتگو میں، مزہ آتا تھا، علوم القرآن کے ماہرین وہیں تیار ہو رہے تھے۔ اور یہ جو ماحول تھا، اس ماحول کو آپ دیکھیے کہ اسی ماحول نے وقت کے ولی اللہ بھی پیدا کیے اور وقت کے ماہر تعلیم بھی پیدا کیے۔ سلسلہ تعلیم، سلسلہ یعنی لرننگ کنٹینیویشن، یہ اللہ کے رسول کی حیات تک نہیں رہا خالی، اب حیات مبارکہ آخری اینڈ پر آ رہی ہے، وصال مبارک ہو چکا، اللہ کے رسول چلے گئے اور صحابہ کو وہ اگنائٹ کر دیا گیا۔ انہیں دنیا کا جو علم لینا تھا وہ جنگ بدر کی قیدیوں سے لے لیا گیا، ہاں اس وقت کے ماہرین زبان کو بلا بلا کر سکھایا گیا، اور قرآن اور قرآنک نالج خود رسول دے رہے ہیں۔ 17 مدرسوں کی نگرانی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ ہم جہاد کے بارے میں کہتے ہیں لیکن ان کے جہاد بالقلم اور جہاد بالعلم کی بات ہم اللہ کے رسول کی نہیں کرتے۔ تو یہ جو موٹیویشن تھا اس نے ایسی حالت پیدا کر دی کہ مسلمان ایک دم جب پھیلے تو وہ اپنے علوم کو لے کر پھیلے، اور ان کی جو جدوجہد فیلڈ ایکٹیویٹی تھی جسے ہم جہاد کا نام لیتے ہیں وہ بہت طویل نہیں تھی۔ 100 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہے جہاں پر جنگیں اور جو ہے نا جہاد کے واقعات ہم کو نظر آتے ہیں، اس کے بعد دنیا سیٹل ڈاؤن ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے حالت امن کے آتے ہی جگہ جگہ لرننگ سینٹرز قائم کیے، اور یہی وہ دور تھا جب امام مالک اور امام بخاری اور فلاں 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 ہر جگہ پر ایک ایک فرد جو ہے نا آپ کو ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہلے دور میں کور ریلیجیس نالج، تھیالوجی، اور اس کے بعد وہ نالج بڑھ کر کنٹمپرری سائنسز تک پہنچتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان صرف 300 ایئرس کے اندر نہ صرف پولیٹیکلی ڈومیننٹ ہو گئے تھے بلکہ وہ ایجوکیشنلی اکیڈمیکلی پوری دنیا پر رول کرنے لگے تھے، اور ان کے وہ بڑے بڑے سائنسدان اور وہ بڑے بڑے یعنی کنٹریبیوٹرز پیدا ہوئے جن کے نام لے کر آج ہم مسلمانوں کے علم کا جو ہے ڈنکے بجاتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اللہ کے رسول کی آمد، ان کا وصال، اس کے بعد کے 300 سال کا عرصہ، 270-300 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ کو یہ ڈیولپمنٹ ملے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوسری طرف کیا ہوا کہ 15ویں صدی عیسوی میں مسلمان جس وقت علم کے میدان پہ پورے چھائے ہوئے تھے، غرناطہ، اشبیلا، تلیتا، بغداد، اسپین کی یونیورسٹیاں اور عراق کی یونیورسٹیاں دنیا میں ڈنکے بجا رہی تھی، ایسے ماحول میں پہلا ناطہ ٹوٹا علم سے۔ مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ 15ویں صدی میں گبن نے جو نالج کو شفٹ کیا ہے، در حقیقت صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان اساتذہ باقی رہ گئے تھے اور طلبہ آہستہ آہستہ فارغ ہونا شروع ہوئے۔ ایک زمانہ یہ آیا کہ 17ویں صدی تک آتے آتے تقریباً یونیورسٹیوں کے اندر طالب علم غیر مسلم آ گئے اور اساتذہ مسلمان باقی رہے، اور 18ویں صدی تک تقریباً یونیورسٹیوں سے مسلم اساتذہ بھی ختم ہو گئے، ریسرچ ختم ہو گیا، علم سے ناطہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں مسلمانوں کا پورا زوال ہوا، فرانس اور پورے یورپ سے مسلمانوں کو اکھاڑ پھینکا گیا اور مسلمانوں کا ایک زوال ہم کو نظر آتا ہے۔
سید مودودی کا ایک قول اس موقع پر مجھے بہت یاد آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں سیاسی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو علمی انقلاب لانا پڑے گا. اور یہی ہوا کہ قرآن نے اس علم کی طرف ڈھکیلا, سیاسی انقلاب حاصل ہو گیا. آپ علم سے دور ہوئے, آپ کی سیاسی زوال کے پورے راستے بن گئے. دوستو ساتھیو, آج ہم دنیا کے اندر ہمارے سامنے اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ بڑا علم کے میدانوں میں کام کر رہے ہیں, لیکن میرا یقین ہے کہ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے جوہروں میں ایسے جوہر ضرور موجود ہوں گے جو امامت کے لائق ہوں, اور وہ امامت کسی بھی میدان کی ہو سکتی ہے. آپ اس کا راستہ قرآن سے تلاش کیجیے, ڈوب جائیے, وقف ہو جائیے. ایک بہترین انجینئر اور ایک بہترین ماہر قرآن, کیا اس سے بہتر نمونہ امین بھائی کا آپ تلاش کر سکتے ہیں؟ امین بھائی کے سامنے ایک پورا مستقبل ہے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو پورا قرآن پر غور و فکر کرتے ہوئے آپ جیسے نوجوانوں کی تیاری کا کام شروع کیا ہے. یہ جو دوبارہ قرآن اور کنٹمپریری سائنسز کو جوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں آج یہ 2 دن کا جو آپ کا غور و فکر ہے بڑا معاون بنے گا. اپنے ریسرچ کے دوران, اپنے غور و فکر کے دوران, آپ جب بھی کوئی آرٹیکل پبلش کرنے جائیں, آپ کسی جگہ لیکچر دینے جائیں, آپ ریلیونس تلاش کر سکتے ہیں. اور وہ دور آ رہا ہے اب جب قرآن کی بنیاد پر ایک کمپلیٹ پیڈاگوگی بننے جا رہی ہے. کمپلیٹ پیڈاگوگی بننے جا رہی ہے. تدریسیات, اب دنیا میں وہ موضوعات اٹھ چکے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اقرا فاؤنڈیشن جو شکاگو کا ہے, ڈاکٹر عابد اللہ غازی اور ان کی وائف تسلیمہ غازی, ان دونوں سے ملاقات کا بھی موقع ملا. وہ لوگ حیدرآباد بھی آئے تھے ہمارے اسکول میں. انہوں نے 2 موضوعات پہ کام کیا ہے. انہوں نے عربی لینگویج اور اسلامک اسٹڈیز پہ کام کیا ہے, لیکن وہ اتنے مینیک تھے کہ جگہ جگہ جا کر وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم لوگ سوچو قرآن پر اور اس کا اپلیکیشن لاؤ کنٹمپریری سائنس میں, سوشل سائنسز میں اور دیگر مضامین پر, تاکہ ایک ایسی نسل تیار ہو جن کو صرف دنیا پڑھائی جا رہی ہے تو دین سے دور ہو گئے, اور دین پڑھ رہے ہیں تو دنیا سے دور ہو گئے. ایسا نہ ہو, یہ فاصلے سمٹ جائیں. اگر یہ فاصلے سمٹیں گے تو دماغوں میں ہلچل ہوگی, دماغوں میں ہلچل ہوگی تو دل میں ہلچل ہوگی, دل میں ہلچل ہوگی تو انقلاب آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو قرآن پر غور و فکر کے لیے کھول دے, اور امین بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ان کی حیات طویل کر دے, ہمارے سروں پر تاج اور ان کا سایہ قائم رہے. ان کی نگرانی میں ہم ہمیشہ قرآن پر غور و فکر کے نئے نقطے اسی طرح سے حاصل کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.